آج ہمارے ساتھ ہے ابن انشا کی بہت ہی مشہور کتاب اردو کی آخری کتاب۔ ہمارے پاس اس کا ایک خلاصہ اور تجزیہ، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی گہرائی میں اتریں۔ جی، اور یہ واقعی بہت منفرد کتاب ہے اردو ادب میں، ایک نصابی کتاب جو ظاہر ہے پڑھانے کے لیے، لیکن اصل میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں ہنستے ہوئے۔ بالکل، ابن انشا کا انداز ہی کچھ ایسا ہے۔ ہاں، انہوں نے سنجیدہ مضامین کو جس طرح مذاق کا رنگ دیا ہے وہ کمال ہے، اور نثر میں وہ جو شاعرانہ انداز ہے، زبان کا کھیل، اور ساتھ میں نجمی صاحب کے کارٹونز۔ او ہاں، کارٹونز تو اس کا بہت اہم حصہ ہے۔ جی، وہ تو طنز کو اور زیادہ واضح کر دیتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک الگ ہی تجربہ بن جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، یعنی یہ جو نصابی کتب کی پیروڈی ہے، یہ تو مرکزی خیال ہے نا اس کا؟ یقیناً، بالکل، یہیں سے تو ساری بات شروع ہوتی ہے۔ وہ نصابی کتابوں کا جو آپ کہیں خشک اور رسمی انداز ہوتا ہے نا، خاص طور پر تاریخ، جغرافیہ، حساب، ان سب کی نقل اتاری ہے۔ نقل اس طرح کہ ان کی بے معنی باتیں سامنے آ جائیں۔ بالکل، وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے رسمی تعلیم میں بعض اوقات بالکل بے معنی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کے واقعات کو کبھی مختصر کر دیا، کبھی بالکل الٹا کر کے پیش کر دیا۔ تو یہ صرف ہنسی مذاق نہیں رہتا، یہ اصل میں اس نظام پر ایک سوال ہے کہ ہم علم کے نام پر کیا پڑھا رہے ہیں یا کیسے پڑھا رہے ہیں۔ وہ رٹے والا نظام، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، سمجھ رہی ہوں۔ اور یہ طنز صرف یہاں تک نہیں رکتا، میرے خیال میں ادب اور شاعری بھی زد میں آئے ہیں۔ او بالکل، اور خوب آئے ہیں۔ وہ جو ادبی دنیا کی ایک اپنی خود پسندی ہوتی ہے، شاعرانہ کلیشیز، دانشوری کا دکھاوا، ان سب کو نشانہ بنایا ہے۔ اچھا؟ ہاں، مطلب انشائیہ زبان کی خوبصورتی کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ ادب کے نام پر جو سطحیت یا دکھاوا ہے نا، اس پر چوٹ کرتے ہیں۔ وہ جیسے پوچھ رہے ہو کہ بھئی خوبصورت لفظوں کے پیچھے سچائی بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اور پھر تاریخ اور سیاست کا باب؟ خلاصے میں ذکر تھا کہ بادشاہوں اور سیاست دانوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی مزاحیہ انداز میں۔ ہاں، وہاں تو طنز اور بھی آپ کہیں گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی بڑی تاریخی شخصیات، اہم واقعات، ان کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ بالکل عام روزمرہ کے واقعات ہوں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ان کی وہ جو ایک سنجیدگی یا ایک ہیلو بنا ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ تاثر ملتا ہے کہ تاریخ کو کیسے مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کیسے لکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ طاقتور لوگ کیسے اپنی مرضی کی تاریخ بناتے ہیں۔ واہ، یعنی تاریخ کو بھی نہیں بخشا، اور پھر جغرافیہ بھی۔ مجھے یاد ہے خلاصے میں اس کا بھی ذکر تھا۔ اب جغرافیہ جیسی نسبتاً خشک چیز میں مزاح کیسے پیدا کیا انہوں نے؟ یہی تو ابن انشا کا کمال ہے۔ وہ سرحدوں، ملکوں کے ناموں، علاقوں کی تقسیم، سفر کی کہانیوں، ان سب کو اپنے خاص انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے ان کے سفر ناموں میں ہوتا ہے؟ کچھ ویسا ہی۔ یہاں بھی جغرافیہ صرف نقشوں اور فاصلوں کا علم نہیں رہتا، وہ انسانی رویوں، تعصبات، قوم پرستی، ان سب پر ایک بہت لطیف سا تبصرہ بن جاتا ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، اور پھر ریاضی اور منطق، یہ سن کر ہی مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اس کو کیسے استعمال کیا؟ بالکل، وہ روزمرہ زندگی کی جو الجھنیں ہیں، جو بے منطقی ہے، اسے حساب اور منطق کے اصولوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ایک عجیب سی لیکن بہت مزاحیہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات پر طنز ہے کہ ہم زندگی کے اصل مسائل کو کتنے غیر منطقی طریقوں سے یا غلط فارمولوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں وہ سماجی رویے، دفتری کلچر، یہ چیزیں۔ جی، وہ تو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہیں۔ انشاء ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہماری عادتوں کو، رسم و رواج کو، دفتروں کی کاروائیوں میں چھپے تضادات کو بڑی سادگی سے لیکن بہت گہرے انداز میں پکڑتے ہیں۔ اور یہاں پھر وہ کارٹونز کا ذکر آئے گا۔ جی، نجمی کے کارٹونز یہاں بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ جو بات لفظوں میں کہی جا رہی ہے، تصویر اسے اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ بصری طنز جسے کہتے ہیں۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ کتاب صرف ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام، ادبی روایتوں، تاریخ لکھنے کے انداز، اور یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کے رویوں پر بھی سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل درست۔
اس کا اہم پیغام یہی ہے کہ چیزوں کو بس ویسے ہی قبول نہ کر لیا جائے جیسے وہ پیش کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مزاح جو ہے وہ یہاں ایک بہت سنجیدہ سماجی اور فکری تنقید کا آپ کہیں ذریعہ بن گیا ہے۔ یعنی معنی اور سچائی زیادہ اہم ہے خوبصورت الفاظ یا رسمی ڈھانچوں سے۔ جی، یہی نقطہ وہ بار بار سامنے لاتے ہیں۔ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ اردو طنز و مزاح میں ایک خاص مقام رکھتی ہے جو قاری کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ گہری سوچ میں بھی ڈال دیتی ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ یہ کتاب جو نصابی کتب کی ایک پیروڈی ہے، یہ مزاح سے ہٹ کر اس بات کی طرف کیا اشارہ کرتی ہے کہ معاشرے میں علم کو نسل در نسل منتقل کرنے کے جو ہمارے روایتی طریقے ہیں، ان کا ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز پر، ہمارے ذہنوں پر اصل میں اثر کیا ہوتا ہے؟